أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خير خلقه أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين النبي المعيز رسول المصدق مصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى وصيه ووليه وخليفته غالب على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والمعصومين والمظلومين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وظليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی مجلس میں نے سورہ فلق کی آیت مبارکہ کی تلاوت سے شروع کی تھی. اللہ ان آیتوں میں فرماتا ہے کہ پناہ چاہو ان چیزوں سے جن میں شر ہے اور پناہ چاہو ان چیزوں حاسد سے جو حسد کرتا ہے. میرے عزیز دوستوں، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں دو طریقوں کی بیماریاں ہوتی ہیں. ایک پہلی بیماری ہوتی ہے روحانی بیماری اور دوسری جسمانی بیماری. جسمانی بیماری سے مراد یہ ہے کہ باہر کی بیماری. جسمانی بیماری کے سمٹمز ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں ہوتی ہیں، درد ہوتا ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ اگر اللہ چاہے تو علاج ہو سکتا ہے، مگر روحانی بیماری بہت خطرناک ہوتی ہے. روحانی بیماری کے کوئی سمٹمز نہیں ہوتے، کوئی درد نہیں ہوتا، کوئی نشانیاں نہیں ہوتی. روحانی بیماریاں کون سی ہیں؟ روحانی بیماریاں تکبر، پرائڈ، تکبر، ہرس، گریڈ اور سب سے زیادہ بڑھ کے حسد بھی ایک روحانی بیماری ہے. حسد بھی ایک بہت بڑی روحانی بیماری ہے. حسد کیا چیز ہے؟ اگر اللہ کسی کو نعمت دے تو مولا علی فرماتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا علی فرماتے ہیں نعمت تو اس کے لیے نعمت ہوگی، مگر نعمت حاسد کے لیے زحمت ہوگی. حاسد کون ہے؟ جو حسد کرتا ہے. محسود کون ہے؟ جس سے حسد کیا جاتا ہے. حسد اتنی بری بیماری ہے. اللہ اکبر. حسد کتنی بری بیماری ہے. حسد حابیل اور قابیل کے بیچ میں سب سے پہلا قتل ہوا تھا حسد کی وجہ سے. سب سے پہلا قتل ہوا تھا حابیل اور قابیل میں.
قابیل نے حابیل کو قتل اس لیے کیا تھا کیونکہ حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی تھی، مگر قابیل کی نہیں ہوئی۔ قابیل نے سوچا کہ وہ ختم کر لے گا حابیل کو۔ اسی طرح سے حسد نے پہلا قتل کیا ہے دنیا میں، پہلا قتل حسد نے کیا ہے، حسد کی بیماری کی وجہ سے سب سے پہلا قتل۔ حسد ایک بہت بڑی بیماری بھی ہے، اس کا بہت بڑا سزا بھی ہے۔ کون سی سزا؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الخشب، کہ حسد ہماری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کی آگ ہماری نیکیوں کو جلا دے، ہماری نیکیوں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری نیکیاں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محمد والے محمد علماء حسد کو پیش کرنے ایک واقعہ پیش کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، وہ دعا مانگتا تھا، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تھی، تو اس نے ایک دن سوچا میں شیطان سے دعا مانگوں گا۔ شیطان کو بلایا، اس نے دعا مانگی۔ شیطان نے بولا کہ میں ایک شرط پر تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس آدمی نے کہا کیا کون سی شرط؟ تو شیطان نے کہا کہ جو تم دعا مانگو گے تمہارے پڑوسی کو اس کی دگنی ملے گی، اس کی ڈبل ملے گا تمہارے پڑوسی کو۔ اس نے بولا ٹھیک ہے، مجھے کیا ہے اس سے، مجھے تو اپنی دعا چاہیے۔ وہ گھر گیا، اس نے دعا مانگی کہ مجھے ایک بہت بڑا گھر چاہیے۔ اس کو تو ملا ایک بڑا گھر، اس کے پڑوسی کو اس کا دگنا ملا، 2 گھر ملے اس کو بڑے۔ اور پھر اس نے دعا مانگی کہ مجھے ایک سواری مل جائے، تو اس نے تو مانگی دعا، اس کو شیطان نے ایک بہترین گھوڑا دیا، اس کے پڑوسی کو 2 گھوڑے ملے۔ اس نے غذا مانگی تو اس کے پڑوسی کو دگنی غذا ملی اس کی۔ تو پھر اس کو غصہ ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، اس کو اور مل رہا ہے مجھ سے، یہ کیا ہے، میں نے دعا مانگی اس کو فری میں مل رہا ہے۔ تو اس نے بولا شیطان میرا ایک ہاتھ توڑ دے۔ اس نے بولا شیطان کیوں؟ شیطان نے بولا کہ تم کیوں بول رہے ہو ایسی دعا؟ تو اس نے بولا کہ میرا ہاتھ ٹوٹے گا، اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، مجھے تو چاہیے اس کے کم ہو، میں نے 10 ہاتھ دیا اس کو، اب اس کا کم ہونا چاہیے۔ تو شیطان نے اس کا ایک ہاتھ توڑا، ہنسنے لگا۔ شیطان بولا تھا یہی میری نیت ہے، میں نے اس لیے بولا تھا کہ تم حسد کرو اس سے۔ تو اس نے بولا میرے پاؤں توڑ دو، اس کے دونوں پاؤں ٹوٹ گئے دوسرے والے۔ اسی طرح حسد نقصان بھی پہنچاتی ہے انسان کو۔ اور اگر آپ تاریخ میں دیکھیں، انبیاء کے قصوں میں دیکھیں تاریخ کے اندر حضرت یوسف کا واقعہ پیش ہے آپ کے سامنے کہ حضرت یوسف کے بھائی بہت حسد کرتے تھے حضرت یوسف کے ساتھ، کیونکہ حضرت یوسف کے بابا ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کے بھائیوں نے سوچا کہ وہ ان کو کنویں میں ڈال دیں گے، تو حضرت یوسف کو جب کنویں میں ڈالا، اللہ نے ان کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ محسود کو فائدہ ہوتا ہے حسد کرنے والے کے، حسد کرنے سے محسود کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کربلا کا واقعہ بھی حسد کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ امیہ ہاشم سے حسد کرتا تھا، امیہ عبد المطلب سے حسد کرتا تھا، ابو سفیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتا تھا، اور ابو سفیان کا بیٹا معاویہ امام علی سے حسد کرتا تھا، امام حسن سے حسد کرتا تھا، اور ان کا بیٹا معاویہ کا بیٹا یزید بھی امام حسین سے حسد کرتا تھا۔ ہائے افسوس، امام حسین کا سر کاٹا گیا جب ہمارے چوتھے امام بیٹھ کر روتے تھے پورا وقت، اور اس سفر کی منحوس تاریخوں میں ہر ایک امام یاد کرتا تھا اور روتا تھا۔ ہمارے چوتھے امام بیٹھ کر روتے تھے، الشام الشام کہتے رہتے تھے، کبھی کربلا کا نام نہ لیا، کربلا کا نام نہ کہا۔ کیوں نہ کہا؟ اس کے اندر تو ان کے بابا کا سر کاٹا گیا، ان کے چاچا کو مارا گیا، چاچا عباس کو مارا گیا، ان کے بھائی علی اکبر کو مارا گیا، ان کے چھوٹے علی اصغر کو مارا گیا۔ تو
نام کیوں ڈالا کربلا؟ الشام الشام ہی بولتے رہے. الشام کیوں بولا؟ پردہ کی اہمیت بتانا تھا ان کو کہ بے پردہ کی بیویوں کو کھڑا کیا گیا تھا یزید کے سامنے. یزید تخت پر کھڑا ہے، تخت پر کھڑا ہے، یزید تخت پر بیٹھا ہے، ان کے ساتھ 700 نامحرم ہے، 700 نامحرم ہے. اتنا ظلم کیا ہے تو ان کے اوپر